الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد مومن کی زندگی اور اخلاص آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ مومن کی زندگی میں اخلاص کا بہت بڑا دخل ہے۔ انسان خود ہر چیز میں، ہر معاملے میں خالص چیزوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دودھ سے لے کر کھانے تک ہر چیز مجھے خالص ہی ملے، کسی چیز میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو، کوئی کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو۔ پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کو بھی خالص کرے، پھر اس کو یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کو بھی خالص کرے۔ وہ کبھی بھی اتنا کمزور ارادہ نہ کرے کہ وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی راہ میں صدقات کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں غیر کو شامل کرے۔ کبھی بھی اس طرف توجہ نہ کرے، خالص رہے، مخلص رہے۔ ہمارے علماء نے ایک بحث کی ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ ایک نیکی کا اجر 7 گنا ہے، ایک روایت میں آیا کہ 10 گنا ہے، ایک میں آیا کہ 700 گنا ہے، تو آخر ہے کتنا؟ تو شارحین نے لکھا کہ جتنا اخلاص زیادہ اتنا اجر زیادہ۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ مخلص ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ رہیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات باطل نہ کر لینا تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر۔ تم نے بندوں کے لیے نہیں دیا، تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ تم بتلاتے کیوں ہو؟ احسان کیوں جتلاتے ہو؟ کہتے کیوں ہو کہ میں نے کیا؟ مخلص رہو۔ ریاکاری، بناوٹ، تصنع، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ریاکاروں سے فرمائے گا، دکھلاوا کرنے والوں سے فرمائے گا کہ جاؤ انہی سے جا کے اجر لو جن کے دکھانے کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے، میرے لیے تھوڑی کرتے تھے۔ جن کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے تم نے اعمال کیے، ان سے جا کے اجر مانگو، میں تو انہیں اجر دوں گا جنہوں نے خالص میری رضا کے لیے اعمال کیے۔ یہاں ہر بات میں دکھاوا ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کی کچھ چیزیں عام ہوئی ہیں، صدقہ بھی دکھاوا، نماز بھی دکھاوا، اللہ اکبر۔ اس قوم کا کیا بنے گا جو اپنے حج کو بھی دکھائے گی، اپنے عمرے کو بھی دکھائے گی، اور جو بیت اللہ شریف کی طرف پشت کر کے تصویریں بنائے گی، اور جو مواجہ اقدس پر کھڑے ہو کے رسول رحمت علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں کھڑے ہو کے مواجہ شریف کی جانب گویا پشت کر کے تصویر بنائے گی۔ اس سے زیادہ بھی دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، تصنع ہوگا، بناوٹ ہوگی۔ ہمارے بزرگ جب حج عمرے کے لیے جاتے تھے تو کئی دفعہ بتایا ہی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ایک پاک اور پاکیزہ سفر کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ لوگ یہ بتایا نہیں کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے۔ ایک درویش کہا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے اعمال کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہ چلے، بس مجھے پتہ ہو یا میرے رب کریم کو پتہ ہو۔ اخلاص ایک حسن ہے، اخلاص ایک معیار ہے۔ آپ بندوں کے ساتھ جب بھی کوئی کام کریں گے اس میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے۔ مومن کی زندگی کا حسن ہے اخلاص، اخلاص والا عمل، خلوص والا عمل، ریاکاری والا عمل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو آدمی میرے ساتھ پہرے دار ہے، کسی کو ذرا دیکھیے بزرگوں کے سمجھانے کا انداز، فرمانے لگے اگر
بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یہ جس آدمی کو میں کئی سالوں سے تنخواہ دے رہا ہوں اور اپنا وفادار سمجھ کر کے دے رہا ہوں، یہ میرا گارڈ بنا ہوا ہے، پہرے دار بنا ہوا ہے اور رکھوالی کرنے والا بنا ہوا ہے، اور میں اس کو کئی سالوں سے تنخواہ دے رہا ہوں، کئی انعام اکرام دیے ہیں، لیکن بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے، یہ جو یہ کہتا تھا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں میں رات کو بھی ڈیوٹی کروں گا، تو یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کی تو نظر کنیز پر ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے بتاؤ وہ بادشاہ کیا سزا دے گا؟ وہ تو انعام و اکرام کی بارشیں کرتا رہا، بڑا کچھ دیتا رہا۔ تو لوگوں نے امام غزالی سے جب یہ لفظ سنے تو کہنے لگے حضور وہ تو گردن اڑا دے گا، وہ تو اتنا ناراض ہوگا کہ شاید وجود کاٹ دے۔ تو آپ فرمانے لگے اسے تو کبھی جا کے پتہ چلے گا نا، تو رب کریم کو تو روز پتہ ہے، روز پتہ ہے۔ پھر یہ سوال روز اٹھتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، یہ بتائیے خالص ہیں آپ؟ عبادت میں دل نہیں لگتا، مخلص ہیں آپ؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو رب کے ساتھ مخلص ہو جا، اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ تو اخلاص والا معاملہ کر۔ یہ رکاوٹیں ساری تب پیدا ہوتی ہیں جب ریاکاریاں آتی ہیں، جب تصنع آتی ہے، جب بناوٹ آتی ہے۔ اب تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہیں اخلاص ہو، دکھاوا ہی دکھاوا، دکھاوا ہی دکھاوا۔ حتیٰ کہ دیندار لوگ، محافل میں جانے والے، نعت پڑھنے والے، تقریر کرنے والے، درویشی کا اعلان کرنے والے، ان کے بھی استقبال کرنا پڑتے ہیں، ان کے لیے بھی نعرے لگانے پڑتے ہیں، ان کا بھی بڑے بورڈ پر بڑا فوٹو لگانا پڑتا ہے۔ اخلاص حسن ہے، اخلاص آپ کو نا اصل کر دے گا، ریاکاری آپ کو تصنع والا بنا دے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری کا نام ہے، تو اداکاری کتنی دیر کرو گے؟ تھک جاؤ گے۔ نارمل زندگی مخلص لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، مخلص لوگوں کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جہاد پہ تشریف لے گئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی اللہ نے فتوحات دی، بڑا مال غنیمت دیا، بڑا کچھ رب کریم نے عطا فرمایا۔ تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا بات ہے، ہماری فتوحات بھی ہیں، مال غنیمت بھی ہے، بڑا کچھ ہے، اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو پیچھے رہ گئے، آئے نہیں۔ دیکھو ہم ان سے آگے نکل گئے۔ فرماتے ایک مقام پر رک کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس جہاد میں اکیلے نہیں ہو، تمہارے کچھ اور بھائی بھی شامل ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا وہ جو آنا چاہتے تھے، تیار تھے، ارادے تھے، لیکن کسی مجبوری کے سبب آ نہیں سکے، وہ بھی اس جہاد میں شامل ہیں۔ شارحین کہتے ہیں سمجھ آئی بات کی، کچھ لوگ عمل کر کے بھی موجود نہیں ہوتے، اور کچھ مخلص ہوتے ہیں پر موجود نہیں ہوتے تو انہیں عمل میں سے حصہ دے دیا جاتا ہے، اجر ملتا ہے انہیں۔ اخلاص کے ساتھ جینا، مخلص ہو کر رہنا اور خالص رہنا، ریاکاری سے بچنا، تصنع سے بچنا، بناوٹ سے بچنا، یہ پسند ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے معاملے سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ کپڑا بھی دکھاوے کے طور پہ نہ پہننا۔ مومن کی زندگی کا ایک معیار ہے، وہ کپڑا اللہ رسول کی رضا کے لیے پہنتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شہرت اور دکھاوے کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا۔ غریبوں کو تنگ کرنا، مہنگے جوڑے پہن کر، 15 اور 18 ہزار کے جوتے پہن کر لوگوں کو تکلیف دینا۔ لباس میں بھی اعتدال رکھے، لباس میں بھی وہ معیار اختیار نہ کرے کہ جس سے کسی کی تذلیل ہو، دکھاوا پیدا ہو۔ مخلص رہے، خالص رہے، اعتدال کے ساتھ رہے، اور مخلص ہو کر کے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کو غلام کی ضرورت تھی، وہ غلام خریدنے کے لیے بازار گیا تو غلام کو جب وہ لانے لگا تو اس نے کہا مالک میری 3 شرطیں۔ اس نے کہا کون سی؟ کہنے لگا ایک تو شرط میری یہ ہے کہ جب نماز ہو جائے گی تو میں کوئی کام نہیں کروں گا، اذان کے ہوتے ہی میں اوقات نماز میں مسجد جاؤں گا، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ میں دن میں آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا، اور تیسری میری گزارش یہ ہے کہ مجھے ایک الگ کمرہ چاہیے، اس میں میں وقت گزاروں گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے،
نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھنا، اور میرے بھی سارے معاملات اور ضروریات دن سے تعلق رکھتے ہیں، رات کو مجھے آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہی بات یہ کہ آپ کو کمرہ چاہیے تو ویسے بھی ہمیں الگ کمرہ دینا تھا، آپ جو چاہیں پسند کر لیں، اس کو خرید کر کے لائے تو مالک نے اس کو کمرے دکھائے کہ یہ کمرے ہیں، کسی ایک میں رک لو۔ اس نے کمرہ جو سب سے سادہ تھا، سب سے چھوٹا تھا، وہ کمرہ پسند کیا۔ اس نے کہا یار تو کوئی سہولیات والا کمرہ لے لے۔ کہنے لگا مجھے کمرے میں سہولت نہیں چاہیے، اللہ کا ذکر کروں گا تو یہ بھی آباد ہو جائے گا۔ وہ نماز پڑھتا، عبادت کرتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اس کا مالک اٹھا اور جب اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں گیا تو اس نے عجیب نظارہ دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہے، اور وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ میں رات کو تیری عبادت کرتا ہوں، دن کو اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے مالک کے بھی میرے ذمہ حقوق ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں دن بھی تیرے نام کر دیتا، میں تیرا ہی ہو کر کے سارا وقت گزارتا۔ اے اللہ اس کے حقوق میرے ذمہ ہیں، وہ مجھے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بھی جگا کر کے لایا، کہنے لگا یہ دعا بھی سن اور اس کا اعزاز بھی دیکھ۔ دونوں دیکھتے رہے، فجر کے بعد اسے بلایا اور بلا کے کہنے لگے تیری دعا سن لی ہے اور تیری وہ جو رب کے ساتھ قربت خاص ہے وہ دیکھ لی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، تجھے خرچ بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، رہنے کو جگہ بھی دیں گے، تو دن رات اللہ کی عبادت کر۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور جھکا لی، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ یہ تو تیرا میرا راز تھا، یہ میری عبادتیں، یہ رات کی عبادتیں، یہ تو تیرا میرا راز تھا، بندے کہاں سے آ گئے، ان کو کیسے خبر ہو گئی؟ اے اللہ راز کھل گیا ہے، راز کھل گیا ہے، راز کھل گیا ہے۔ 2-3 دفعہ اس نے جو جملہ کہا، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ خالص اللہ کے لیے ہو کے جینا چاہتے تھے، اسی کے بن کر وہ لوگ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ وہ ذرا سی بھی تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رہنا چاہتے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام 70 کے قریب شہید ہوئے بدر میں، اور بدر کے شہداء نے ماحول بنایا دین کا۔ بدر کے شہداء نے، مجھے بتلائیے کتنے لوگوں کو نام آتے ہیں ان کے؟ ان لوگوں نے نام نہیں بنایا، کام کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے تو کتنے لوگوں کے ناموں کا لوگوں کو پتا ہے؟ لوگوں نے کام کیا۔ یہاں نام بنانے کے چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اگر انسان کام کرے نا مخلص ہو کر تو نام بھی اللہ بنا ہی دیتا ہے، اعزاز بھی اللہ عطا کر ہی دیتا ہے، ساری چیزیں رب کریم عطا کر دیتا ہے۔ مخلص ہو کر، مخلص اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، ریاکاری سے بچیں، تصنع سے بچیں، بناوٹ سے بچیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور پر حاضر ہوا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو رو رہا ہوں کہ کہیں غلطی سے بھی ایسا نہ ہو جائے۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا بھی، تو انسان کے دل میں بات آ ہی جاتی ہے، کئی دفعہ وہ سوچ ہی لیتا ہے۔ لہذا تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں، پریشان ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سن کر پریشان ہوئے۔ صحابہ ان باتوں سے گھبرایا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل، وہ ظاہر کرنے سے بچتے تھے، ان کا یہ خیال نہیں تھا جو آج ہمارا خیال ہے۔ وہ خدمتیں کرتے تھے، ڈیوٹیاں کرتے تھے، اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ان چکروں میں وہ نہیں پڑے۔ کیا عجیب معاملہ ہے کہ مسجدوں کی دیواروں پر بھی ان کے نام لکھے ہیں جنہوں نے ٹائلیں لگوائی۔ عجیب معمہ ہے کہ رب کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، لیکن ہم نے ادارے بنوا کر کے بھی وہاں اپنے نام لکھوا لیے، مساجد اور مدارس میں بھی اپنے نام لکھوا لیے۔ ہم ہر جگہ ذکر کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، میرا نام لو، مجھے جناب آگے بٹھاؤ، ان چکروں میں ہم الجھ گئے۔ اپنی زندگی میں اخلاص والے معاملات کریں، مخلص ہو کر رہیں، مخلص ہو کر جئیں، اخلاص پیدا کریں۔ ریاکاری تو دکھتی ہے، ریاکاری تو انسان کے سینے میں کھٹکتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم یراؤون، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ کس طرح کہ وہ نمازوں میں بھی دکھاوا کرتے تھے، وہ دکھاتے ہیں
دکھا دکھا کے نمازیں پڑھنا، دکھا دکھا کے حج کرنا، ان کی گنتی کرنا، لوگوں کو بتلانا، اور جب اللہ کے راستے میں خیرات کرنا تو پھر اس کا بھی اظہار کرنا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیا جانے لگا تو غسال نے دیکھا کہ آپ کے وجود پر موٹے موٹے نشانات ہیں۔ آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میرے والد امام زین العابدین اپنی پشت پر اناج کے تھیلے، گندم کے تھیلے رکھ کر غریبوں کے گھروں میں پہنچا کر کے آیا کرتے تھے۔ لوگوں نے صاحبزادے سے کہا کہ آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرمانے لگے میں کہتا تھا کہ میں لے جاتا ہوں تو فرماتے تھے اگر تمہیں بتاؤں گا کس کے گھر دینا ہے تو پھر اس غریب کا پردہ کھل جائے گا۔ تو میں اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھنا چاہتا ہوں، میں راز رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو خبر نہ آئے۔ بھائی مخلص ہو کر، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب لوگ دین کا کام کریں گے، جب اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے، جب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، جب اللہ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوگی، پھر اس کام کا بڑا مزہ آتا ہے جو کام بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے اور بندوں کو خبر نہ ہو۔ سب سے زیادہ سکون وہ نیکی دیتی ہے جو نیکی چھپ جاتی ہے۔ جس نیکی کا اظہار ہو جاتا ہے، جس کی خبر ہو جاتی ہے، جس کا پتہ چل جاتا ہے، وہ نیکی لذت نہیں دیتی۔ اگر آپ سرور لینا چاہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک شخص گلی میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے یہ کام اگر تو تنہائی میں جا کے کرتا تو اللہ تجھ سے زیادہ راضی ہوتا۔ اگر اکیلے میں جا کر یہ تو کام کرتا، لوگوں کو نہ بتلاتا، دعائیں تنہائی میں، عبادتیں تنہائی میں۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا داروں کے سامنے جا کے رویا نہ کرو، اپنے دکھڑے نہ بیان کیا کرو، دکھلاوے نہ کیا کرو غربتوں کے، غربتوں بھی نہ دکھاؤ، غربتیں بھی نہ دکھاؤ۔ کیا کریں؟ فرمایا جب بھی بات کرنی ہو اپنے رب کی بارگاہ میں کرو، دعائیں کیا کرو۔ جب رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے، دیر سے یا جلدی اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر کے دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ مخلص بن کے جئیں، اخلاص والے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔